بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلام کے نوجوانوں، قابل احترام مائیں بہنیں، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان جیسی بابرکت عظیم نعمت ہم سب کو نصیب فرمائی اور 30 روزے بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما کر، خامیوں کو عفو درگزر فرما کر قبولیت نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیام اللیل اور تراویح کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ہے استقبال رمضان سے لے کر پیغام رمضان اور روزانہ کے یہ چند منٹوں کی آپ تمام حضرات سے مخاطب ہو کر قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان، روزہ، تراویح، سحری، افطاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک باتیں مذاکرہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے موقع نصیب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 3 دن کے تعطیل کے بعد ہم آئندہ دین اسلام کے میسیج کو، پیغام اسلام کو آپ تمام حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے، آسان بھی فرمائے۔ بہرکیف ابھی ہم جو ہے 1 2 3 باتوں کا اہم مذاکرہ کرنا ہے، وہ عید الفطر کی سنتیں کیا ہیں۔ عید منانے گزارنے کے لیے ہمارے لیے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر خوشحالی دے، ماحول سازگار دے تو ان باتوں پر عمل کرنا سنت ہے۔ ویسے تو یہ عید شاید ہندوستان کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ میں ایسی ہوگی جو اس سے پہلے اتنی پھیکی، اتنی پزمردگی سے منائی نہیں گئی ہوگی۔ طاعون کی بیماری آتی رہی، پلیگ آتا رہا، عالمی جنگیں چلتی رہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے دربار کے، اپنے در کے، اپنے گھر کے، مسجدوں کے، حرمین شریفین کے دروازوں کو کھلا رکھا تھا۔ محلے کا محلہ، شہر کا شہر، عالم کا عالم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا۔ لیکن اللہ ہم سے معاف فرمائے اور ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہمارا رمضان گھروں کے اندر گزرا، ایک امام مسجد عملے کے ساتھ گزرا، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کا ہمیں آئندہ موقع نصیب عطا فرمائے۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنتیں جو عید الفطر کی ہیں اللہ ہمیں نصیب کرے گا یا نہیں پتہ نہیں، لیکن جو غربت میں، مزدوروں کی موت میں اور اکابرین کے کھو جانے کے بعد یہ عید تو اور زیادہ پسماندہ ہو چکی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے کچھ حالات سازگار کرے، توفیق دے، خوشحالی نصیب کرے۔ تو سنتیں یہ ہیں کہ عید الفطر کے دن اور دنوں سے زیادہ جلد جاگیں، اور صبح جلد اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ صدقہ خیرات، میٹھی چیزوں کے کھانے کا اہتمام عید الفطر میں ہوتا ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ میں سنت یہ ہے کہ قربانی دینے والے حضرات اپنے کھانے کی شروعات اپنے جانور کے، اپنے قربان کیے ہوئے گوشت سے شروع کریں، وہ سنت ہے۔ یعنی عید کی نماز بغیر کھائے پیے جاتے ہیں، اور عید الفطر میں کچھ کھا پی کر، خصوصاً میٹھا، یا اگر تیار نہ ہو تو کھجور ہی صحیح، میٹھی چیز کھا کر جانا عید الفطر کی سنت ہے۔ دوسرا، عمدہ لباس پہننا، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے جو لباس ہیں، اب تو شاید ہو سکتا ہے اکابرین علماء کرام کے فرمودات پر اور احکامات پر اور آرڈر جاری کرنے کے بعد، گزارشات کے بعد ہو سکتا ہے سب کے سب مزدوروں کی طرح، عام غریبوں کی طرح پرانے لباس میں عید منا رہے ہوں گے، لیکن
پرانے لباس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم پھٹے پرانے گھٹیا لباس پہن کر جائیں گے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو لباس دے رکھا ہے اس میں عمدہ لباس پہننا سنت ہے۔ غسل کرنا، خوشبو لگانا اور سرما وغیرہ کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے تو یہ سنتیں پوری کرتے ہوئے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا یہ سنت ہے۔ جو مسجد جا رہے ہیں وہ یہ سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب مسجد جانے کے بعد پہلے نماز ہوگی، نماز کے بعد جمعہ کی نماز، پہلے نماز بعد میں خطبہ ہوا کرتا تھا، پہلے خطبہ بعد میں نماز ہوا کرتی تھی، لیکن عید الفطر کی نماز اس کے برعکس ہے۔ پہلے خطبہ عید ہوگا عربی میں اور اس میں تکبیرات، جس طرح گزشتہ پروگرام میں ہم نے سنا، 9 تکبیرات پہلے خطبے میں اور دوسرے خطبے میں 7 تکبیرات۔ خطبے سے فارغ ہو کر دعا کی جاتی ہے۔ اب اس نماز میں دعا میں جو تکبیرات کا جو اور اعتبار سے جمعہ وغیرہ سے جو زیادتی ہوتی ہے وہ زیادہ کی جانے والی اضافتی چیز تکبیر ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ جو بقرعید کے ایام میں ہم نمازوں کے بعد ایام تشریق میں کہتے ہیں وہی تکبیر ہے۔ پہلے تو ہم نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ مسنونہ جو ہے وہ ادا کریں۔ نماز اور خطبات کے بیچ میں تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ خطبات میں بھی یہی تکبیر کہیں اور خطبات کے بعد دعا کریں۔ دعاؤں کا یہ اہتمام ہو کہ عالمی طور پر جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، اس کی آڑ میں، اس کے بہانے سے جو سازشیں رچ رہے ہیں ان کی سازشوں کو اللہ ناکام فرمائے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے پیارے ملک بابا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہندوستان میں بھی تمام ہمارے اہل اسلام بھائیوں کو یہ عید امن، چین، سکون سے اللہ تعالیٰ گزارنا نصیب فرمائے، یہ دعا کریں۔ اس کے بعد اپنے لیے، اپنی ذات کے ساتھ اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، امت مسلمہ کے ساتھ ملت کے، ساری قوم کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے ساتھ اللہ کے ہر بندے کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر اس طرح ہم اہتمام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عید کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے گا۔ تو آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے نماز ادا کریں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، وہی ترتیب جو گزشتہ کل بتائی گئی تھی، نیت وغیرہ ویسے ہی۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ مسنونہ پڑھیں، خطبہ مسنونہ کے بعد دعا کریں، اور دعا میں اللہ تعالیٰ تو فرشتوں سے اعلان کرواتے ہیں اور وہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے انعام کا مستحق بنائے اور اس کو قبول فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عید کی خیر و برکت نصیب فرمائے اور عید کے مقصد تک ہم سب کو پہنچنا نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اتنے پیغام اور پروگرام جو ہم نے پیش کیے اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کے ذریعے سے دین کی سمجھداری، فہم، افہام اور اے اللہ دین کے سکھانے کا شوق و ذوق پیدا فرما، اور دین کے شوق و ذوق کے ساتھ ہم کو، ہماری نسلوں کو علم دین کی طرف رغبت کی، شوق و ذوق کی توفیق عطا فرما، اور علم دین کو حاصل کرنے والے اور اس کے لیے اپنے جان، اپنے مال، اپنے وقت کو، اپنے جذبات کو عافیت کے ساتھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان رمضان کے عبادتوں، تلاوتوں اور قیام اللیل کے برکتوں کو اللہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے ان عبادتوں کے افادے و استفادے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور اے اللہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کمی کوتاہی، خامی، اس کو معاف فرما کر اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے زندگی بھر کے نیک و جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہم کو
تمام مسلمان بھائیوں کو اور وطن کے بھائیوں کو بھی امن چین سکون سے رہنا، اور سب کو عالم اسلام کے مسلمانوں کو اے اللہ امن چین سکون کے ساتھ عید منانا گزارنا نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی طرح یتیموں کو، بیواؤں کو بھی عید کی خوشیاں نصیب عطا فرما، اور اے اللہ عید کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے اس عالمی وبا کو اے اللہ تو ختم فرما، اور اے اللہ دوبارہ ہم سب کو تیرے دربار میں اجتماعیت، پابندی، اہتمام کے ساتھ حاضری کی توفیق نصیب عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما، اور جو خیر و بھلائیاں مانگے ہیں نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو خیر طلب کرنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو شرور و فتن سے پناہ چاہے ہیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو شرور و فتن سے پناہ چاہنا تا رہ گئے ان سے بھی حفاظت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو زندہ عافیت سے عمر دراز ہدایت کے ساتھ نصیب عطا فرما، جو مرحوم ہے مغفرت، اور اے اللہ جنت میں اعلیٰ علیین میں اللہ اعلیٰ مقام کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے ان تماموں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، اور ان کا عافیت سے ہم سب کو نعم البدل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله